یہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، یہ جسم عنصری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو جو ان کا موقف ہے، وہ بات قطعاً نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کما رآہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ المعراج یصلی وقد مر منی ان ارواح القمل لا تتعطل عن العبادات فی القبور ایضا، کہ یہ افعال روحوں کے ہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ کام روح نے کیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ کام اس جسم کا ہے اور اس جسم عنصری کی حیات کا ثبوت کر رہے ہیں جی۔ اس کے بعد مولانا نے ایک اور دلیل پیش کی ہے اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا۔ یہاں بھی مولانا نے کہا کہ دو احتمال ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہاں بھی مولانا کو پتا کچھ نہیں، یہاں بھی دو احتمال نہیں 5 احتمال ہیں۔ 5 احتمال ہے، 2 احتمال نہیں۔ ایک احتمال ہے وَاسْأَلْ أُمَمَهُمْ وَعُلَمَاءَ دِينِهِمْ، دوسرا ہے ان انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کو دیکھ لو، تیسرا ہے يُمْكِنُ أَن يَكُونَ السُّؤَالُ عَنْ حَالِهِمْ، چوتھا ہے النَّظْرُ فِي أَدْيَانِهِمْ، اور پانچواں ہے وَاسْأَلِ الرُّسُلَ۔ اب 5 احتمال ہیں یہاں پر بھی۔ پھر بیت المقدس میں جی ملاقات کی ہے جس آپ نے انبیاء کے ساتھ، اس سے بھی حیات ثابت کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اب تک تو کہتے تھے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں قبروں میں، جسم عنصری میں زندگی ہوتی ہے، اب جسم عنصری کی زندگی کا دعویٰ کر دو کہ جی بیت المقدس میں بھی تمام انبیاء جسم اپنے اجسام عنصریہ کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اور آپ اس کی بھی ذرا وضاحت کیجئے، کیا آپ کے نزدیک شب معراج کو، لیلہ معراج کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتدا کی ہے انبیاء کرام نے، کیا ان کی روحوں نے اقتدا کی تھی یا ان کے اجسام عنصریہ قبروں سے نکل کے گئے تھے؟ یہاں پر جمہور اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ روح وہاں پہ ملے تھے اور روحوں نے ملاقات کی تھی اور نماز پڑھی تھی۔ یہ میرے پاس ہے فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ أُتِيَ هُنَاكَ بِأَرْوَاحِ الْأَنْبِيَاءِ، وہاں پر نبیوں کے روح آئے تھے۔ نشر الطیب ہے حضرت تھانوی کی، وہ فرماتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا، یعنی غیر عنصری جسد سے، جس کو صوفیہ جسم مثالی کہتے ہیں، غیر عنصری جسم۔ یہ میں نے مولانا کے دلائل کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور آیت قرآن کریم کی سنیے، اب تک میرا مولانا کے ذمہ قرض ہے جو فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، میں نے کہا تھا اس کا معنی یہی ہے کہ روح نکل گیا، اور لا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، مفسرین نے لکھا، اور معنی یہ ہے کہ روح کو روک لیا گیا اور قیامت سے پہلے جسم عنصری کے اندر روح نہیں آ سکتا۔ یہاں کوئی احتمال نہیں، غیر محتمل، بالکل واضح اور صریح آئے۔ مولانا اس کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور محتملات کے پیچھے جا رہے ہیں۔ دوسری آیت ہے قرآن کریم کی، یہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس پر یہ میرے پاس ابن کثیر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اے زُوِّجَتْ بِالْأَبْدَانِ، کہ جب قیامت آئے گی، قیامت کے دن روحوں کو جسم کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ قیامت سے پہلے روح کو جسم کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا، قیامت سے پہلے روح کو جسم کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور اب تک میں آپ سے جو مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ برملا یہ کہیں کہ آپ حضرت نانوتوی کے نظریے کے قائل ہیں یا باقی بزرگان جو امت میں گزرے ہیں ان کے نظریے کے قائل ہیں، آپ اخراج روح کے قائل ہیں یا نہیں؟ ادھر آپ کہتے ہیں کہ جو حضرت نانوتوی کی اس عبارت کو نہ مانیں، ان کے مسلک کو نہ مانیں، وہ دیوبندی بھی نہیں اور اہل سنت بھی نہیں، اور پھر خود کہا کہ جو اخراج مانے، اخراج مان کے تعلق مانے، وہ بھی دیوبندی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بھی دیوبندی ہیں، دوسرے بھی دیوبندی ہیں، تو بات تو اپنی آپ نے خود ختم کر ڈالی۔ یہ خازن کے اوپر میرے پاس بغوی ہے تفسیر،
اس میں لکھا ہوا ہے وروی عن اکرمۃ قال وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ رُدَّتِ الْأَرْوَاحُ فِي الْأَجْسَادِ، قیامت کے دن رُدَّتِ الْأَرْوَاحُ فِي الْأَجْسَادِ، قیامت کا دن جو آئے گا تو اس دن روحوں کو جسم کے اندر لوٹایا جائے گا، اس سے پہلے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ذرا آپ خاموش. قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق اللہ العظیم. حضرات، میں نے یہ آیت پیش کی تھی اور اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پیش کر رہا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں اس کے بارے میں یہ دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ معراج والی رات میں یا تو روحیں جو ہیں وہ متشکل ہوئی اجساد کے ساتھ وہ پیش کی گئی ہیں، اور احضرت اجسادہم لملاقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اجساد مبارکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے لیے حاضر کیے گئے اسی رات میں آپ کی عزت اور تکریم کے لیے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا قول جو ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ارواح مال اجساد دونوں پیش کیے گئے. فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ حدیث عبد الرحمن ابن ہاشم عن انس، اس کی تائید حدیث عبد الرحمن بن ہاشم کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. ففیہ، جس میں یہ موجود ہے بعث آدم فمن دونہ من الانبیاء، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا اور ان کے علاوہ اور انبیاء کو بھی اٹھایا گیا. فرماتے ہیں ففہم، اس کو خوب سمجھ لو. وتقدمت الاشارۃ الیہ فی الباب الذی قبلہ، اور اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں اشارہ ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ارواح مال اجساد یہ معراج والی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے حاضر کیے گئے. فتح الباری جزء 15 صفحہ 457 حدیث المعراج. تو یہ آیت کے اندر میں نے کہا تھا کہ دو احتمال ہیں، پھر میں نے نفی نہیں کی کہ اور احتمال نہیں ہو سکتے. مولانا نے پھر وہ اپنی پرانی عادت کے مطابق کہا کہ یہ جہالت ہے، کم علمی ہے، دو احتمال نہیں زیادہ ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی دو احتمال پیش کیے ہیں مولانا کے قول کے مطابق. حافظ ابن حجر عسقلانی بھی کم علم اور جہل ہے. معاذ اللہ، اتنی زبان درازی نہیں ہونی چاہیے، اس زبان کو ذرا سوچ کر رکھنا چاہیے. یہ حدیث پاک میں نے یہ اس آیت کی تشریح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے. اور یہ کہ ارواح مال اجساد پیش نہیں کیے گئے یہ کسی نے نہیں کہا، مولانا نے کہا. یہ بات بالکل غلط ہے. آپ ندائے حق جز ثانی جلد اول صفحہ 10 میں دیکھ لیں کہ کتنے تابعین اور بزرگوں نے یہ قول بھی لیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اجساد کے ساتھ اٹھایا گیا، دنوی زندگی کے ساتھ اٹھایا گیا. یہ آپ ندائے حق دیکھ لیں، آپ کم از کم اپنی کتابوں کا تو مطالعہ کر لیا کریں. اور حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والازہر ان صلاتہ لہم فی بیت المقدس کان قبل العروج، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز بیت المقدس میں یہ اوپر کو چڑھنے سے پہلے سے تھی. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام احیاء عند ربہم، زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو یہ مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھا سکے. پھر فرمایا ثم اجسادہم کارواحہم لطیفۃ غیر کثیفۃ، اور ان کے پھر یہ اجساد جو ہیں ان کی روحوں کی طرح یہ باریک ہیں، یہ کثیف نہیں ہیں. فلا مانع لظہورہم فی عالم الملک والملکوت علی وجہ الکمال بقدرت ذی الجلال، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روح مالا اجساد اس عالم ملک میں اور مالاکوت عالم بالا میں اوپر پورے طریقے کے اللہ کی قدرت سے آئیں. اور پھر فرماتے ہیں اس کی تائید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی ہے فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقِيقَةَ الصَّلَاةِ وَهِيَ الْإِتْيَانُ بِالْأَفْعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ، اور حقیقت نماز کا پڑھنا یہ ہے کہ مختلف افعال کا کرنا، نماز کو پڑھنا. انما تکون للاشباح للارواح، صرف یہ روحوں کا کام نہیں ہے بلکہ اجساد بھی اس میں شریک ہیں. لا سیما وقت تصریح فی المعنى المراد فیضا رجل ضرب، کہتے ہیں اس معنی مراد میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صرف روح نہیں تھے بلکہ اجساد بھی ساتھ تھے. حضور فرما رہے ہیں کہ رجل ضرب، کہ وہ نون وسط درمیانے یہ تعدد کے تھے من الرجال، مردوں میں سے. تو یہ مرقات جلد 11 صفحہ 157 ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں. اور
یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دوسرے قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، تو یہ حدیثوں سے تائید ہوگی اس قول کی۔ اور حضرات یہ آپ نے دعویٰ ہی لکھ دیا ہے کہ جس قرآن کی تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہو جائے، باقی سب قول مردود ہیں، یہ آپ کی تحریر میں موجود ہے۔ ہمارے متعلق کہنا کہ یہ قرآن کے یہ قول سے مؤید ہو سکتا ہے، تو قرآن کے قول سے یہ مؤید ہونا، یہ اگر کسی مفسر نے کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تفسیر نہیں کی۔ اور آپ نے کہا دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تفسیر فرما دیں تو پھر اس کے بعد باقی قول سب مردود ہیں۔ یہ آپ اپنی تحریر ذرا پڑھ لیں عبدالشکور صاحب کے حوالہ سے، اور آپ کو ایک حوالہ پیش کر دیں علماء دیوبند سے اور اہل سنت والجماعت سے، جس نے یہ کہا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہے، آپ کا جسم معاذ اللہ مردہ ہے، روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ ایک حوالہ ثابت نہیں کر سکتے، مجمل باتیں ثابت کر رہے ہیں، لیکن آپ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں کر رہے۔ اور پہلے آپ نے کہا تھا کہ روح جو ہے وہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتے، اور پھر آپ نے فیض الباری کے حوالے سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبر میں نماز پڑھی۔ اب تو روح آ گئی، اب تو سارے دلائل ختم ہو گئے، اب دلائل کہاں گئے؟ قیامت تک نہیں آ سکتی روح، اب تو روح موسیٰ علیہ السلام کی تم نے تسلیم کر لی۔ یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جسد عنصری انبیاء علیہ السلام کا محفوظ ہے، اسی قبر میں ہے، اس قبر کو بھی تم نے تسلیم کر لیا، جسد عنصری کو بھی تم نے تسلیم کر لیا، روح کا آنا واپس آنا بھی تم نے تسلیم کر لیا۔ اب ذرا یہ کہہ دو کہ روح جو ہے یہ جسم کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہی کمی باقی رہ گئی ہے۔ اگر یہی آپ تسلیم کر لیتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں علماء دیوبند کے مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے گا، آپ جو اپنے اکابر کو چھوڑ چکے ہیں وہ ساری بات ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور اگر آپ ذرا غور فرمائیں گے اس کو، ذرا جیسے آپ نے دوسری باتوں کو تسلیم کر لیا ہے، ان کو بھی اگر آپ تسلیم کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بڑا فائدہ ہوگا، اور ہماری جماعت انشاءاللہ مضبوط ہوگی، کفر اور شرک کے خلاف ہم کام کریں گے۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا، اور باقی آپ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ دیوبندی حضرات جو ہیں یہ بعض وہ عقیدہ رکھتے ہیں، بعض وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ ہمارا دعویٰ ہے جسد عنصری کی حیات، ہمارے سارے علماء دیوبند جسد عنصری کی حیات کے قائل ہیں، کوئی دیوبندی بھی یہ نہیں کہتا کہ جسد عنصری میں حیات نہیں ہے، اور جو شخص کہتا ہے کہ جسد عنصری میں حیات نہیں، اس کا انکار کرتا ہے، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کسی دیوبندی عالم کا حوالہ تو دے دیں۔ اگر کسی تفسیر اور کسی محدث اور قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ جسم مردہ ہے، روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور درود و سلام نہیں سنتے، اگر آپ کے پاس صریح اور واضح ایک حوالہ اہل سنت والجماعت اور مفسرین کرام متقدمین حضرات سے اگر نہیں ہے، تو کم از کم علماء دیوبند ہمارے اکابر میں سے کسی ایک کو تو اپنا مؤید پیش کر دو۔ لیکن میں یہ دعویٰ بار بار کر رہا ہوں اور مطالبہ کر رہا ہوں، آپ کے اندر جرأت نہیں ہو سکتی اور قیامت تک ایک حوالہ ایسا صریح پیش نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کا علماء دیوبند کے ساتھ تعلق قائم ہو سکے۔ اور جتنی آپ نے آیات پیش کی ہیں، ان آیات کے اندر کسی مفسر نے آج تک یہ پیش نہیں کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم معاذ اللہ ان آیات سے مردہ ثابت ہوتا ہے، اور آپ کے روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، اور آپ درود و سلام روضہ اطہر میں قبر مبارک میں نہیں سنتے، یہ کسی مفسر نے بھی نہیں کہا۔ یہ سب آپ کی خانہ زاد اپنی تفسیریں ہیں کہ نبی پاک پر فٹ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مردہ ہے، آپ کا جسم مردہ ہے، آپ کے روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ آپ درود و سلام نہیں سنتے۔ یہ سارا آپ نے یہ اس باتوں کو خود فٹ کر رہے ہیں، کسی مفسر نے یہ باتیں نہیں کی۔ شیخ القرآن تفسیر جواہر التوحید میں فرما رہے ہیں کہ کیا یہ تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یا صحابہ اور تابعین سے یا امام مجتہدین اور فقہاء امت میں سے کسی کا قول ہے؟ فرماتے ہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تفسیر ایسی لو جو کسی سے منقول ہو، اپنی طرف سے یہ بات نہ کرو۔ اگر جناب کا ذاتی اجتہاد، یہ ذاتی اجتہادات چھوڑ دو، سارا اختلاف یہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو جناب کو مبارک ہو کہ آپ اپنے اجتہاد پر عمل کر رہے ہیں، اپنے اکابر کا دامن چھوڑ چکے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
مولانا حبیب اللہ صاحب نے ایک آیت وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا سے اپنا نظریہ حیات النبی کے متعلق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ میں انہوں نے کہا جی کہ حافظ ابن حجر نے دو صورتیں پیش کی ہیں۔ ایک صورت ہے کہ روح متشکل تھے، دوسرا یہ ہے کہ اجساد نکل کے بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اور دوسرے قول کو مولانا حبیب اللہ صاحب اختیار کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر نے آگے کہا ہے کہ فلاں حدیث اس کی تائید کر۔ اس روایت یہ جو دوسری صورت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں احضرت اجسادہم لملاقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللیلۃ تشریفا لہ و تکریما۔ تلک اللیلۃ ان جسموں کو اس دن زندہ کیا گیا۔ یہ آپ کے اپنے حق میں بن رہی ہے یا آپ کے اپنے خلاف بن رہی ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح سے۔ ان جسموں میں تلک اللیلۃ اس رات کو حیات پیدا کی گئی۔ یہ تو آپ کے اپنے نظریہ کی تردید کر رہی ہے۔ اور جو میں نے بات کہی تھی کہ بیت المقدس میں ارواح حاضر ہوئے ہیں، اس کی تائید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وفی حدیث ابی ہریرہ، یہی بھی فتح الباری میں ہے صفحہ 200، فی حدیث ابی ہریرہ عند البزار والحاکم انہ صلی ببیت المقدس مع الملائکۃ وانہ اتی ہناک بارواح الانبیاء بارواح الانبیاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کر کے حافظ ابن حجر یہ بات بتا رہے ہیں کہ ارواح اس دن آئے تھے۔ اور یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر بیضاوی، اس میں لفظ موجود ہے مُثِّلَ لِيَ النَّبِيُّونَ، میرے سامنے نبی مثالی جسم میں آئے تھے۔ تو آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی اس دن جسم نکل کے چلے گئے تھے؟ اور جسم اگر نکلنے کے بات کی جائے تب بھی وہ آپ کے نظریے کی تائید نہیں کرتی، وہ آپ کی مخالفت کر رہی ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جی تم بتاؤ کوئی ایسا آدمی جس نے یہ کہا ہو کہ تعلق نہیں ہے۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار بات ذہن نشین رکھیے، جو آپ کا اپنا نظریہ ہے اب تک مولانا میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ واضح کریں کہ وہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عنصری کے اندر تسلیم کرتے ہیں یا اعلیٰ علیین میں تسلیم کرتے ہیں۔ اگر اعلیٰ علیین میں تسلیم کرتے ہیں تو جس قسم کا تعلق یعنی تعلق حیات یہ تسلیم کرتے ہیں، اس تعلق حیات کی دلیل آپ کے ذمہ ہے۔ اور میں آپ پوری جماعت کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو پوری امت میں سے کسی سے یہ بات ثابت کر سکے، کسی حدیث سے، کسی قرآن کی آیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہو یا کسی حدیث کے اندر آتا ہو، کسی تابعی نے، کسی ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام کا قول موجود ہو کہ جی اس روح کا ایسا تعلق ہوتا ہے جس تعلق کی وجہ سے اس جسم عنصری کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جسم نمازیں پڑھنے لگتا ہے۔ اس قسم کا تعلق جس کے آپ قائل ہیں، اس کا ثبوت آپ کے ذمہ ہے، مدعی آپ ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دلیل آپ خود دیتے، مطالبہ مجھ سے کرتے ہیں تعلق نہ ہونے کی دلیل دو جی۔ اور پھر مزہ یہ ہے کہ میں پیش کر چکا ہوں بیان القرآن اور باقی دوسری تفسیریں جن میں لفظ ہے قطع تعلق، یکتا تعلق کہا، ان کے تعلق کو اللہ منقطع کر دیتا ہے۔ اور پھر اب مجھ پہ ایک معارضہ پیش کر دیا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں روح آیا تھا۔ بھائی میں نے یہ کہا ہے اب تک کہ جسم عنصری کے اندر قیامت سے پہلے روح نہیں آ سکتا۔ معجزتاً اگر کہیں پر مثالی جسم نمازیں پڑھتا ہوا دکھائی دے تو یہ اس قانون کے خلاف کوئی نہیں ہوگا۔ آپ معجزہ سے قانون کو توڑ نہیں سکتے۔ کاش ذرا علم کے ساتھ ذرا اپنا تعلق اور واسطہ قائم کیجیے۔ پھر میں کہوں گا جو آپ کا اپنا نظریہ ہے، پورے قرآن کریم میں سے کوئی ایک آیت غیر محتمل، واضح نشی رکھیے، کوئی ایک آیت غیر محتمل
اپنے نظریے کی پیش کیجیے. خدا کی قسم اپنی پوری جماعت کی طرف سے میں اعلان کر دوں گا کہ ہم آپ کے مسلک کو قبول کر لیں گے. لیکن یہ سورج ختم ہو سکتا ہے, آسمان مٹ سکتا ہے, زمین ختم ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے. اور یہ بھی آپ سے کہوں گا, خدا را کچھ سوچئے, کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ایک ایسا نظریہ کیوں قائم کر رہے ہو جو بالکل قرآن کی نص کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے یمسک, اور اس کا معنی ہے لا یردھا الی البدن, اور آپ پھر خواہ اس جسم کے اندر حیات دنیاوی کے قائل ہو رہے ہیں. اور قرآن کریم کی ایک اور آیت سنیے. میں اب تک آیتیں پڑھ چکا ہوں 2 آیتیں, جواب ان کا کوئی نہیں آیا. ان کی ہر بات کا میں جواب دے رہا ہوں اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا. ان میں ہمت نہیں جواب دینے کی. قرآن کریم کی آیت ہے جی, سورہ نحل کی, والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. یہ مشرک جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ خالق نہیں, وہ مخلوق ہیں, وہ اموات ہیں, وہ غیر احیاء, وہ زندہ نہیں ہیں. اب یہاں پر دیکھیے, یہ میرے پاس ہے تفسیر عثمانی, وہ اس کا معنی کرتے ہیں یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں سب مردے بے جان ہیں, خواہ دوا من مثلا بت, یا فی الحال مثلا جو بزرگ مر چکے, جن بزرگوں پہ موت آ چکی وہ بھی اموات, یا اور ان کی پوجا کی جاتی ہے, یا انجام و معال کے اعتبار سے مردہ ہیں. مثلا حضرت مسیح روح القدس اور ملائکۃ اللہ کہ ان پہ ابھی تک موت نہیں آئی, آئے گی. اور جن انبیاء پہ موت آ چکی ہے, جن بزرگوں پہ موت آ چکی ہے, وہ اموات غیر احیاء کا مصداق ہے. یہ ہے تفسیر میرے پاس معارف القرآن بیان القرآن. اس میں لفظ موجود ہے مردے ہیں بے جان, خواہ دوامن جیسے بت, یا فی الحال جیسے جو مر چکے, یا فی المعال جو مریں گے, مثلا فرشتے اور جن اور عیسیٰ علیہ السلام نبی داخل ہیں. یہ ہے تفسیر کشف الرحمان. وہ مردے ہیں بے جان, زندہ نہیں, اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور مردے کب اٹھائے جائیں گے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں. یہ اس کے ساتھ میرے پاس ہے یہ جی تفسیر ابن کثیر. اس سے بھی بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان پہ جب موت آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرماتے ہیں, فرمایا نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ, کہ جنت کے اندر مومن کا نسمہ ایک پرندہ بن کے جنت کے اندر سیر کرتا ہے, اور اسے اس جسم انسری کے اندر جو لوٹایا جائے گا کب, یوم یبعثہ, جس دن اس کی بعثت ہوگی, قیامت کے دن اس جسم کے اندر اس کا پھر لوٹانا ہوگا. قیامت سے پہلے کوئی نہیں آتا. ہر مومن کا آمن الرسول, سب سے بڑا مومن رسول ہے. اور یہ حدیث کون سی ہے ذرا بات ذہن نشین رکھیے, 427 صفحہ ہے اس کا. وہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وہ بِإِسْنَادٍ صحیح عزیز عظیم اجتماع فیہ ثلاثۃ من الائمۃ الاربعہ. یہ ایسی اسناد ہے جو بالکل صحیح, عزیز, عظیم, بڑی عظمت والی, جس میں ائمہ اربعہ میں سے 3 امام جمع ہو چکے ہیں. امام احمد بھی ہے, امام شافعی بھی ہے, امام مالک بھی ہے. اگر مانتے ہیں ان ائمہ کو, ان کی صحیح روایت تسلیم کر لیجیے کہ جنت کی زندگی ہوتی ہے, جسم انصری کے اندر زندگی کوئی نہیں ہوتی. یہ میرے پاس بخاری شریف ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ایک روحانی ہوتا ہے, اس میں ایک مقام پہ جاتے ہیں, کہا جاتا ہے والدار الاولی التي دخلت دار عامۃ المؤمنین, فلاں جو گھر تھا جی وہ عام مسلمانوں کا تھا. خود رسول وضاحت کر رہا ہے مرنے کے بعد مومن, یہاں قبر کے اندر اس کا جسم اگر عام مومن ہے, خدا چاہے تو محفوظ رہے اس کا جسم, خدا نہ چاہے تو محفوظ نہ رہے, اور وہ خود زندہ کہاں ہوگا, جنت کے اندر. وہ مکان جو رسول اللہ نے اس کا دیکھا ہے. وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ, اور یہ جو دوسرا گھر آپ نے دیکھا ہے یہ گھر ہے شہیدوں کا.
اور پھر آگے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے آپ ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیں جی. آپ نے دیکھا تو ایک منزل نظر آئی. ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا صدق الله العظيم. قرآن پاک میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کی بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح نہ ہو. اس آیت سے علماء اہل سنت والجماعت اور ہمارے اکابر نے یہ استدلال کیا ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالی جن کی تفسیر مظری کا یہ مجمل حوالہ دے رہے تھے, سن لو ذرا. قل تو وہ فرماتے میں کہتا ہوں, اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. وجاز ان یکون ذالک لاجل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ. فرماتے ہیں یہ جائز ہے کہ یہ نکاح اس لیے منع کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہیں. ولذالک لم یورث, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت تقسیم نہیں فرمائی. ویا لم یورث, آپ کی وراثت تقسیم نہیں کی گئی. ولم یتم ازواجہ, اور آپ کی ازواج مطہرات بیوہ نہیں ہوئی جن کا خاوند فوت ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ. رواہ البیہقی فی شعب الایمان, تفسیر مظہری جلد 7 صفحہ 408 پارہ 22. حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالی اس آیت سے یہ استدلال فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں, اسی وجہ سے نہ آپ کی وراثت تقسیم کی گئی ہے نہ آپ کی ازواج مطہرات بیوہ ہوئی ہیں. اور پھر اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے نزدیک درود شریف پڑھے گا تو اس کو میں خود سنوں گا. ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ, جو دور سے پڑھے گا وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے استدلال کیا ہے. اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر معارف القرآن جلد 1 صفحہ 397 میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ زندہ ہیں اس لیے آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا. اور ندائے حق جز اول صفحہ 133 میں بھی معارف القرآن کا حوالہ دیا گیا ہے. اور اسی ندا جز اول صفحہ 596 میں ہے حق الماوردیو انہ لا یجب علیہن عدت الوفات. ماوردی محدث نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر عدت واجب نہیں, وفات والی جو فوت ہونے کے بعد عام عورتوں کے لیے عدت وفات ہوتی ہے. انبیاء کی ازواج سے نکاح حرام ہونے کی وجہ میں ایک عجیب اور آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں, انکشاف کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس نیلوی صاحب کا ایک رسالہ ہے حیات الانبیاء عقائد علماء دیوبند نور اللہ مراقدہم اور مسئلہ حیات الانبیاء, ناشر جمعیت اشاعت التوحید و سنت سرگودہ, اور آخر میں نیلوی صاحب کے دستخط. اس کا صفحہ 7 دیکھ لو. دلیل اس امر کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات شہداء کی حیات سے ممتاز ہے یہ ہے کہ انبیاء کی وفات کے بعد ان کی ازواج مطہرات کے ساتھ کسی دوسرے کو نکاح کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن علی حکیم میں فرمایا ہے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. ماشاءاللہ. بخلاف شہداء کے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیویاں عدت وفات گزارنے کے بعد اور حاملہ ہونے کی حالت میں رضاء حمل کے بعد اور دوسری جگہ نکاح کرنے کی مجاز ہیں, یعنی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہیں. یہ حضرت نیلوی صاحب جو آپ کے بہت بڑے محدث اور آپ کے شیخ اور آپ کو بہت سے مسئلے بتا کر بہت سی حق کی باتوں سے ہٹانے والے موجود ہیں, یہ انہی کا سبحان اللہ. اور یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اجساد بالکل معاذ اللہ مردہ ہیں. یہ مولانا غلام اللہ خان کی جماعت کا یہ رسالہ ہے, یہ تعلیم القرآن, یہ شیخ ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ سے ایک استفتاء حاصل کیا گیا. آپ فرماتے ہیں تعلق باقی ہے, چنانچہ فتح العزیز کی عبارت مذکورہ بالا میں مسرہ ہے. روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی ہے. وہ تعلق بقبر نیز ارواحرا میں باشد, قبر کے ساتھ تعلق باقی ہے تو اجساد کے ساتھ خود باقی ہے. اور فقہاء کرام نے بھی تصریح کی ہے کہ تناعم وغیرہ میں اجساد کو بھی شمولیت ہے,
اور وہ اسی بقائے تعلق پر مبنی ہے. البتہ اس تعلق کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ یہ تعلق مثل دنیا کے ہے. کئی اکابر علماء دیوبند نے اپنی تحریروں میں تصریح کی ہے کہ عند القبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سماع بلا شبہ ثابت ہے. خصوصاً سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بلند ہے اور آپ کے سماع میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. عبد الرشید مفتی دارالعلوم تعلیم قرآن الجواب صحیح لا شیخ غلام اللہ خان. اور حضرت قاضی شمس الدین سے فرماتے ہیں آمنا و صدقنا انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام قبر میں عالم برزخ میں زندہ ہیں جس کی پوری کیفیت اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. یہ تسکین القلوب صفحہ 49. یہ قاضی شمس الدین سے. میں اب اس دلیل کے ساتھ ساتھ کچھ میرے محترم نے جو باتیں اپنی طرف سے ادھر ادھر وقت ٹالنے کے لیے کی ہیں میں ان کا بھی ذرا جواب دیتا چلا جاؤں. کہا کہ یہ ارواح جو پیش کیے گئے اور پھر کہا کہ اجساد جو پیش کیے گئے یہ معجزہ ذرا حدیث سے تو دکھا دو. اس حدیث میں آیا ہے کہ یہ معجزہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے جو پیش کیا تھا کہ روح قیامت تک واپس نہیں آئیں گے, یہ کس طرح واپس آ گئے؟ وہ تو قیامت سے پہلے ہی واپس آ گئے. آپ نے اپنی ساری دلیلوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. ذرا یہ سوچے بھی نہیں ہے کہ پہلے کیا کہا اور اب کیا کہہ رہا ہوں. بس بات کرتے ہی جاتے ہیں اور وقت اپنا ٹالتے ہی جاتے ہیں اور سمجھ کچھ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور حدیث ایک پیش کی ہے, اس حدیث سے آج تک کسی نے یہ استدلال نہیں کیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر مردہ ہے, آپ کے روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ درود و سلام نہیں سنتے. اس حدیث سے آج تک کسی مفسر نے, کسی محدث نے, کسی عالم نے, کسی اہل سنت والجماعت کے نمائندہ نے یہ بیان ہی نہیں کیا. لیکن آپ حضرات اپنی مرضی سے تفسیریں کرتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں. یہی اجتہاد آپ کو علیحدہ کر دیا. اس اجتہاد نے آپ کی ایک پارٹی بنا دی. حالانکہ مولانا غلام اللہ خان اور ان کی جماعت ان کے عقائد میں پیش کر رہا ہوں, لیکن آپ دن بدن اب ہر سال نیا عقیدہ بن رہا ہے. پتہ نہیں کہ پہلے قرآن آپ کو سمجھ نہیں تھا. ماشاءاللہ آپ کا اتحاد اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور اپنے اعتقاد اور اپنے یہ اتحاد علیحدہ ہی بنا رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بزرگوں پر اعتماد کرنے کی یہ توفیق عطا فرمائے اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ میرے بزرگ نے یہ اموات غیر و احیاء والی آیت بھی پیش کی. یہ آیت جو پیش کی ہے اس کے بارے میں یہ مولانا علامہ نیلوی صاحب نے کہا کما کالا فی الاسنام کما کالا فی الاسنام اموات غیر و احیاء. اللہ تعالیٰ نے یہ اسنام کے بارے میں فرمایا. کما کالا فی الاسنام, اسنام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اموات غیر و احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. ابن کثیر جلد 1 صفحہ 122 بحوالہ ندائے حق قدیم. اور جلالین والے نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ اسنام کے بارے میں ہے. ماشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. لا ان تنکحوا من ازواجہ اور ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. کاش اپنے مولوی صاحب دیوالی بھی ذرا تھوڑا جہا ہسوا. وہ لا تنکحوا نہیں پڑھا, لا ان تنکحوا نہیں پڑھا. شروع سے جب آپ نے تلاوت کی سب سے پہلے آپ نے جو لفظ پڑھا تو پڑھا ہی آپ نے لا تنکحوا, لا ان تنکحوا نہیں پڑھا. سن لو بے شک ہے ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. اس پر یہ میرے پاس تفسیر عثمانی ہے. اس سے مولانا نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اپنا حیات والا نظریہ. حالانکہ اس کا حیات النبی کے نظریے کے ساتھ جو نظریہ ان کا ہے اس کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق. بات تو یہ ہو رہی ہے آپ ثابت کریں جس طرح آپ کا دعویٰ ہے جس کو آپ واضح نہیں کرنا چاہتے, متعین نہیں کرنا چاہتے اب تک, کہ جی روح موجود ہے علیین کے اندر
اس روح کا ایسا تعلق جس کی وجہ سے جسم کے اندر زندگی، اٹھنے بیٹھنے، نماز پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا تعلق۔ اب شاہ عبدالعزیز صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں تعلق پہ، قاضی شمس الدین صاحب رحمہم اللہ، ان بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان بزرگوں میں سے میں بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، اور ان سے میں مطالبہ کروں گا کہ ان کی کسی عبارت سے یہ بتا دیں قاضی صاحب نے کہیں لکھا ہو کہ ایسا تعلق موجود ہے جس کی وجہ سے اس جسم انسوی کے اندر حیات، اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مذہب آپ کا یہ ہے، مطلق تعلق کو اپنے لیے آپ دلیل قطعا نہیں بنا سکتے۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب کا وہ حوالہ نظر آیا اور یہ نظر نہ آیا جو انہوں نے صاف واضح کیا ہے، بلکہ تحقیق آنست کہ معنی حیات تعلق روح بدن است و در قبر اصلا تعلق روح بدن نیست۔ در قبر اصلا تعلق روح بدن نیست، قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے جس قسم کا تعلق یہ منوانا چاہتے ہیں۔ مشکلات القرآن میں انور شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں بلکہ تحقیق آنست کہ معنی حیات تعلق روح بدن است و در قبر اصلا تعلق روح بدن نیست۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا جس طرح میں نے بالکل واضح لفظ قرآن کریم کی آیت سے پیش کر دیا، غیر احیاء، اور لفظ ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ مولانا ذرا سوچیں اس لفظ کو، الذین کس کے لیے آیا کرتا ہے، اور آگے لا یخلقون، یہ واو والی جو ضمیر آ رہی ہے یہ ذوی العقول کے لیے آیا کرتی ہے یا بتوں کے لیے؟ وہم، یہ ہم کس کے لیے آتا ہے؟ یخلقون کی پھر واو کس کے لیے آ رہی ہے؟ امواتن کے بعد غیر احیاء کیوں کہا گیا؟ ما یشعرون، یہ واو کیوں آ رہی ہے؟ پھر ایانا یبعثون، یہ واو کیوں آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں ذوی العقول کی۔ جہاں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت بھی کیا تھے؟ نبیوں کی مورتیں تھیں، ولیوں کی مورتیں تھیں۔ کاش کہ یہاں پر آپ آ کر وہ رضاخانیوں کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں، وہ جب بھی کوئی آیت پڑھی جائے عالم الغیب کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، وہ ہو رہے کہتے نہیں جی آیت بتاں واسطے۔ جب یہاں اموات غیر و حیا کی بات آئی تو مولانا فوراً کہنے لگے جی اے بھی کے بتاں واسطے گئے، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو بیان القرآن میں اور معارف القرآن میں اور تفسیر ماجدی میں آپ کے بزرگوں نے، میرے بزرگوں نے یہ جو تصریح کی کہ یہاں پر انبیاء بھی مراد ہیں، ان کے متعلق آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور قرآن کا صاف لفظ ہے غیر احیاء، زندہ نہیں۔ آپ کہیں پر ثابت کر دیں کہ کہا گیا ہو انبیاء کو قرآن کریم کے اندر بالکل واضح لفظ ہو احیاء، ایسا کہیں بھی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اور قرآن مجید خود واضح کرتا ہے ابا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ وہ کافر سے بتوں کے پجاری نہیں تھے، نبیوں کے پجاری تھے، ولیوں کے پجاری تھے، اور کہا جاتا ہے جن جن کو یہ پوجتے ہیں وہ اموات ہیں غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کے معبودوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں زندہ کب کیا جائے گا، انہیں کیوں تو اپنا معبود بنا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ پیغمبر کی بات بالکل صاف، تین حالتیں بتائی گئی، ایک ولادت کی، دوسرا ہے یوم یموت، تیسرا ہے یوم یبعث حیا۔ یبعث حیا، بعث کہتے ہیں قیامت کو، یوم البعث، ذالک یوم البعث، جب میت کی طرف اس کی نسبت ہو جائے، موت کی طرف نسبت ہو جائے، وہاں مراد ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ یبعث حیا، حین حال واقع ہو رہا ہے یبعث سے۔ قانون یہ ہے کہ حال اور ذوالحال میں اقتران زمانی ہوا کرتا ہے، تو معنی یہ ہوگا حیات اس وقت پیدا ہوگی جب بعثت ہوگی، اور بعثت ہے قیامت کے دن، تو حیات بھی ہوگی قیامت کے دن۔ قرآن کی بالکل نص بالکل واضح کر رہی ہے یوم یبعث حیا، کہ قیامت کے دن اس جسم کے اندر حیات پیدا ہوگی، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آگے جملہ ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اول یومن، قرآن یہاں لفظ ہے یوم یبعث فیرا نفسہ فی محشر عظیم، اور آگے لفظ ہے ہوا یوم القیامہ، یہ ہے تفسیر کبیر، اور آگے ہے
यौम उबास हय्या वहिया, आगे लफ्ज है यौमुल बास, एक है यौमुल विलादा, यौमुल मौत, तीसरा है यौमुल बास। कुर्तबी, और ये देखें अभी तक ये मुतालबा कर रहे हैं, बार बार कहते हैं मैयत मैयत क्या आखना जी तौहीन है कि जड़ा मैयत आके वो कहले सुन्नत चो खारिज होवे सी। माज़अल्लाह, कुरान करीम खुद कहे अम्वातुन गैर हया, वो जो अम्वात होते हैं वो कहाँ होते हैं? कब्र के अंदर नहीं होते। तो साफ अम्वातुन गैर हया, मुर्दे हैं, बेजान हैं, उनके अंदर कोई जान मौजूद नहीं। वो अम्वात कहाँ होंगे? वो कब्र ही के अंदर होंगे ना। कुरान मजीद का लफ्ज़ है जी यौमा उबअसु हय्या, तफसीर कुर्तबी, यानी फिल आखिरत, आगे लफ्ज़ है लिअन्न लहू अहवालन सलासा, फिद दुनिया हय्यन, दुनिया में जिंदा, व फिल कब्र मय्यतन, पैगंबर की बात है, व फिल कब्र मय्यतन, कब्र के अंदर मय्यत होगा। अल बिदाया और करो जी, ये अल बिदाया वन निहाया है 5वीं जिल्द। इसके अंदर हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं फहुवा कल मय्यत अल यौम, रसूलुल्लाह के मुतालिक हुआ कल मय्यत अल यौम, आज भी रसूलुल्लाह उस तरह मय्यत, यानी जिस्म के अंदर रूह आज भी नहीं है, जिस तरह दफन किया था उस वक्त रूह नहीं था। रूह आपका आला इल्लियीन के अंदर है, वहाँ की जिंदगी है, जिस्म बिल्कुल सही सालिम कब्र के अंदर मौजूद है। बयानुल कुरान में है यौम युबअसु हय्या, जिस दिन, आगे लिखते हैं कयामत में जिंदा होकर उठाए जाएंगे। कयामत के दिन हजरत थानवी भी समझाना चाहते हैं, इस जिस्म के अंदर जिंदगी कयामत से पहले पैदा नहीं होती। आगे यौम उबासो पे भी हजरत थानवी ने फरमाया है कि कयामत के दिन जिंदगी पैदा होगी, कयामत से पहले इस जिस्म के अंदर जिंदगी पैदा नहीं होती। मैं हवाला सुना रहा था आपको बुखारी शरीफ का, रसूलुल्लाह ने खुद वजाहत फरमा दी। आपने देखा एक मकाम, तो आपने फरमाया कि मुझे ए जिब्राइल और मीकाईल दानी अदखुल मंजिली, मुझे दाखिल होने दो। आपने फरमाया इन्नहु बकिया लका उम्रुन लम तस्तकमिलहु फलविस्तकमलता अतैता मंजिलका, आपकी दी थोड़ी सी उम्र बाकी है। बिल्कुल वाज़ेह आए, काश के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान इंसान के अंदर मौजूद हो, कुछ खुदा का खौफ मौजूद हो, तो कभी भी इस हदीस का इनकार न करे। रसूलुल्लाह बिल्कुल साफ फरमाते हैं कि मुझे उन्होंने क्या कहा कि आपकी थोड़ी सी उम्र बाकी है, पूरी कर लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये मौलाना ने ये तफसीर कश्फुर रहमान का भी हवाला दिया। ये तफसीर कश्फुर रहमान के बारे में मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ। वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, इसका तर्जमा हज़रत मौलाना शाह अहमद सईद साहब देहलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं। उनकी तफसीर से पढ़ें। आप इनकार कर दें, आपके पास तफसीर है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ? नहीं, आप तफसीर से पढ़ें, ये कागजों की बात गलत है। आप मुतालबा करें, आप मुतालबा मैं मुतालबा कर रहा हूं ना, आप मुतालबा करें। अगर सफा ना हो जिल्द ना हो, तकरीर में मैंने जो कह दिया नहीं, आप उससे पढ़ेंगे। आप बोलना शुरू कर दें, खत्म कर दें। ये अब आपकी शिकस्त की दलील है। अब मेरी तकरीर में बोलने लग गए हैं, मैं आपकी तकरीर में नहीं बोला। माशाअल्लाह, आप बोले, अब समझ आ गई है कि भूख ला गए। वाला अंतर मिन बादिही अबदा, न तुमको ये जायज़ है कि तुम पैगंबर के बाद उनकी बीवियों से कभी भी निकाह करो, ये पैगंबर को तकलीफ देता। हवाला ना हो फिर समझ हवाला देना, कागज सुनाने के लिए मुनाजरा नहीं होता। सफा 678, सफा 678 तफसीर कश्फुर रहमान खोलो, आपके पास है, खोलो जी। अल्लाह का तो फिर इनकार करो ना, इबारत नहीं गिरफ्त करो, अल्लाह का इबारत नो सबक दे रहा हूँ, अगर ना हो इबारत को देखो, अब क्यों भूख लगा गए? वक्त ज़ाया लॉन्ग टाइम ये हवालों की सुनने के क्यों नहीं सुनना चाहते? नोट करो जी, बिल्कुल तय करना चाहते हैं। 2 मिनट होए खबरदार होना, साडा टाइम जाया तुसी करो, साडा टाइम ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं तुसी डायरियां खोल खोल के पढ़ दे रहे हो, सब कुछ नहीं आखिया। मैं मुआविन मोहम्मद नहीं बोलता, तुसी डायरियां खोल खोल के पढ़ दे रहे हो, सब कुछ नहीं आखिया। याद रखो, डायरियां खोल खोल के नहीं पढ़िया तुसा, असा गिरफ्त नहीं की थी, नहीं पढ़े।
چپ چلو جی تو وجہ سے آگے بولیے جی ڈالیاں کھولیے تو شاید ایک منٹ ضائع ہو گیا ہاں وقت زیادہ ایک منٹ زائد دے جی ترجمہ سن لو. اور نہ تم کو یہ جائز ہے کہ تم پیغمبر کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ پیغمبر کو تکلیف دیتا. انبیاء کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا انبیاء کو تکلیف دیتا ہے. تکلیف کس کو ہوتا ہے؟ زندہ کو ہوتی ہے. ماشاء اللہ یہ تفسیر کشف الرحمان کا حوالہ دے رہے تھے. آگے اور سن لو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مقدسہ پر جو اثرات حیات مرتب ہوتے ہیں وہ شہداء سے بہت قوی اور اعلیٰ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ازواج مطہرات سے کوئی شخص نکاح بھی نہیں کر سکتا اور نہ ان کا کوئی ترکہ تقسیم ہو سکتا ہے. تفسیر کشف الرحمان زمینہ برائے صفحہ 36 آیت ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور آگے سن لو. انبیاء کی زندگی یہ حضرت شاہ احمد شہید سے یہ نقل کر رہا ہوں اور فرما رہے ہیں انبیاء کی زندگی اتنی قوی ہے کہ اس کا اثر اس عالم میں بھی پایا جاتا ہے. مثلا ان کی بیویوں سے نکاح کرنا، یہ ان کا عالم میں ان کا ورثہ کا تقسیم نہ ہونا، ان کے جسم کا قبر میں محفوظ رہنا، ان کی ارواح کا جسم کے ساتھ قائم رہنا، قبر پر جا کر سلام کرنے والے کے سلام کو سننا اور اس کا جواب دینا. تفسیر کشف الرحمان زمینہ نمبر 17 برائے صفحہ 114 آیت ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. ماشاءاللہ یہ جو مجمل باتیں کر رہے تھے یہ تفسیر کشف الرحمان کے حوالے سے میں نے 2-3 حوالے صاف پیش کر دیے ہیں اور آپ کے بالکل یہ عقیدے کو ختم کر دیا ہے جس کے آپ منکر تھے. یہ آپ پر یہ بالکل یہ زبردست ایک بوجھ آ گیا ہے جو بزرگوں کے ذمہ آپ لگاتے ہیں حالانکہ ان کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا. یہ آیت جو آپ نے پڑھی تھی اموات غیر احیاء، اس کی کچھ تشریح باقی رہ گئی ہے. آپ حضرات نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ اس سے یہ بت مراد لے رہے ہیں جیسے کہ بریلوی بت مراد لے رہے ہیں. میں نے ندائے حق کا حوالہ پیش کیا تھا، تفسیر ابن کثیر کا حوالہ پیش کیا تھا. کیا یہ آپ کے نزدیک بریلوی اور مشرک ہے؟ سمجھنا چاہیے اپنے بزرگوں کو تو معاف کرو. تمہاری زبان کدھر کدھر چل رہی ہے، اتنی کیوں تیز ہے کہ سمجھ کے مطابق نہیں چلتی. یہ علامہ نیلوی جو حوالہ یہ نقل کر رہے ہیں کیا یہ بھی بریلیت کی تائید کر رہے ہیں؟ بریلوی ہے. اور اسی طریقے سے اموات غیر احیاء کے بارے میں یہ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں کوئی چیز حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں بن سکتا، کوئی حاجت روا نہیں بن سکتا، کوئی مشکل کشا نہیں بن سکتا اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان پر کبھی موت نہ آئے. چنانچہ مولانا نے بھی کہا کہ ان پر ابھی موت تو نہیں آئی، کبھی موت آئے گی. اس کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی مراد ہیں تو معلوم ہوا کہ ابھی تک وہ ان پر موت نہیں آئی، زندہ ہیں لیکن اس آیت کا مصداق ہوں گے کہ ان پر بھی کبھی موت آئے گی. تو جس پر کبھی موت آئے اس کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس کو نہیں پکارنا چاہیے. اس آیت سے یہ ثابت ہوا. اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. اس ذات پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے جس پر موت کبھی نہیں آئے گی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اسی کی تسبیح کہتے رہیے. اور یہ قرآن مجید ہے. اور فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کسی اور کو یہ الہ نہ بنا، اس کو پکار نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کلو شائن حالق الا وجہ، ہر چیز وہ ختم ہونے والی ہے، اس پر وفات آنے والی ہے، وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس پر موت کا ذائقہ آئے گا. یہ قرآن کی آیات سے معلوم ہوا. اس سے تو یہ معلوم ہے کہ اس وقت موت کا ذائقہ آئے گا، وہ ہمیشہ اس کی زندگی نہیں ہے، ایک وقت اس کی موت کا بھی ہے. اور یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آپ خلط مبت کرتے ہیں، موت کی جو آیاتیں ہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو فٹ کر دیتے ہیں. موت کا تو ایک خاص وقت مقرر ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی آیاتوں کا کوئی تعلق نہیں. اب تک جو آپ پیش کرتے رہے اس سے آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ کا موقف. آپ نے اپنے موقف کو دیکھا بھی نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انسری میں حیات نہیں ہے، زندہ نہیں ہے اور درود و سلام نہیں سنتے اور
درود و سلام نہیں سنتے، یہ سارا آپ کا موقف ہے، لیکن آپ نے ایک ثبوت بھی اس پر پیش نہیں کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور باقی یہ قرآن مجید میں یا دوسری آیات سے آپ نے استدلال جو کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے، تو اس زندگی سے مراد وہ قیامت والی زندگی ہے، قبر والی زندگی کی نفی نہیں ہے، قبر والی زندگی بھی ضرور ہے، برزخ والی زندگی بھی ضرور ہے۔ اور وہ یوم یبعث حیا کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ یہ حال ہے، اس وقت ان کو زندگی ہوگی، پہلے زندگی نہیں۔ میں مولانا سے پوچھتا ہوں، پتہ نہیں آپ پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے، میرا آپ سے تعارف نہیں ہے۔ جانی زید راکبن، آیا میرے پاس زید درا لے کے وہ سوار تھا، معلوم تھا کہ مولانا کے پاس جب زید ہے تو اس وقت سوار ہوگا، پہلے سوار نہیں تھا۔ ماشاءاللہ۔ سمجھ نہیں ہے مولانا کہاں رہتے ہیں، کس مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسا حال ہے جو اب اس کی زندگی ہوگی، پہلے نہیں۔ عجیب قصہ ہے، عجیب تماشا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات جو میں نے پیش کی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اس کی تشریح بھی ثابت کی ہے، تفسیر بھی ثابت کی ہے، اپنے اکابر علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت سے اس کے بار بار حوالے نقل کیے ہیں کہ یہ حیات ہے اور یہ زندگی ہے، جسد عنصری ہے اور قبر میں زندہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طریقے سے اس آیت سے یہ جیسے آپ نے استدلال کیا ہے، مرزا قادیانی نے بھی استدلال کیا ہے، اور اس قسم کی یہ اجتہاد ہوتے رہتے ہیں، اور یہ جب انسان خود ہی اجتہاد کرنے شروع کر دے تو پھر اس مجتہد کے ساتھ انسان پہنچ جاتا ہے جو کسی کی بات نہیں مانتا اور اپنے بزرگوں سے تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور حالانکہ میں نے بہت سے حوالے پیش کیے ہیں، اور یہ تفسیر بلغۃ الحیران کے اندر اس آیات کی تشریح موجود ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ غیبانہ پکار مراد ہے، اگر زندہ مراد ہوں تو غیبانہ ان کو نہ پکارا جائے، وہ نہیں سن سکتے۔ اور یہ بلغۃ الحیران صفحہ 52 آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی آیات میں بہت سی آیات جو آپ پیش کرتے رہتے ہیں، حضرت نے فرمایا اس سے غیبانہ پکار مراد ہے۔ ٹائم نہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اگلی دفعہ 1 منٹ زائد ملے، آئندہ 1 منٹ زائد دے مولانا نے اموات غیر احیاء کا جواب تو بن نہ سکتا تھا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات میں نے کہی کہ ابھی تک ان پہ موت نہیں آئی، آئیں گے تو اموات کا فرد وہ بھی بن جائیں گے، تو انہوں نے کہا جس طرح ان پہ موت نہیں آئی، اب اشارہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، معاذ اللہ۔ بات تو یہ ہے جس پہ موت آ جائے، عیسیٰ علیہ السلام پہ جب موت آ جائے گی وہ بھی اموات ہوں گے، غیر احیاء ہوں گے، لیکن رسول اللہ پہ تو موت آ چکی ہے نا، چونکہ موت آ چکی ہے اس لیے وہ اموات غیر احیاء کے فرد بن چکے ہیں، اور پورے قرآن کریم میں سے اس کے مقابلے میں آپ ایک آیت بھی نہیں بتا سکتے۔ دوسری آیت سنیے، انک میت و انہم میتون، انک میت و انہم میتون۔ اب یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب پورا ہوا؟ جب موت واقع ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فرمایا، بوسہ دیا چہرہ مبارک کو، طبت حیم و میتا، سب صحابہ کا آپ کی موت پر اجماع ہو گیا۔ یہ 640 صفحہ موجود ہے بخاری شریف کا۔ دیکھیے، میں حوالہ جب بھی کوئی پڑھتا ہوں تو میں کتاب سامنے لے کر پڑھتا ہوں۔ میرے مقابلے میں آئے بیٹھے ہیں آپ مناظرہ کے اندر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مولانا محمود امین صاحب، ذرا ان سے پوچھ لیجیے، مناظرہ کے اندر کاغذوں کو لے کر آدمی پڑھنا نہیں شروع کر دیتا، مناظرہ کے اندر دلائل دیے جاتے سے پوچھ لیں کہ ڈائری نہیں پیش کی جاتی۔ میں ڈائریاں نہیں پیش کرا، میں ڈائریوں کے ساتھ مستقل حوالے دیتا ہوں۔ ہم بھی حوالے دیتے ہیں، نہیں لگاتے ہیں۔ آپ کو یوں بولنا نہیں چاہیے، آپ کو بھی مولانا امین صاحب کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اب حضرت یہ امام بخاری ہیں، صحیح بخاری کا 640 صفحہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر اجماع ہو جاتا ہے۔ کتاب الآثار، کتاب الآثار میں صفحہ 215 ہے، وہاں پر لفظ موجود ہیں
क़ाल अन्नास, कि लोगों सब ने कहना शुरू कर दिया कि वाक़अतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत आ चुकी है। सब सहाबा का इजमा हो गया कि रसूलुल्लाह की रूह मुबारक आपके जिस्म उनसरी से निकल चुकी है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मय्यत सहाबा कराम ने समझा। मय्यत समझने के बाद आपको कब्र के अंदर दफन किया गया। सब सहाबा का आपकी वफात पर, आपकी मौत पर, आपके मय्यत होने पर इजमा हुआ। किसी एक सहाबी से आप साबित करते हैं कि जिसने कहा हो जी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, महीने के बाद, साल के बाद रसूलुल्लाह कब्र के अंदर फिर दोबारा उसी तरह जिंदा हो जाएंगे, इस जिस्म उनसरी के अंदर हयात पैदा हो जाएगी, सलात नमाज पढ़ने की कुव्वत और ताकत पैदा हो जाएगी। किसी एक सहाबी से भी आप साबित नहीं कर सकते। मैंने कुरान करीम की एक आयत नहीं, काफी सारी आयात से साबित कर दिया और मुतफर्रिक अहादीस से मैंने आपके सामने साबित कर दिया कि जिस्म उनसरी के अंदर कोई जिंदगी नहीं हुआ करती। और उम्मत का इजमा पेश कर दिया इस बात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मय्यत समझकर दफन किया गया और आप आज तक मय्यत हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने अल बिदाया व निहाया का हवाला पेश किया, इसी तरह हिदाया के अंदर मौजूद है कि अल यौम कमा वुज़िया, आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक उसी तरह मौजूद है जिस तरह आपको कब्र के अंदर रखा गया था। ये सफ़ा 180 है हिदाया का। हुआ अल यौम कमा वुज़िया, जिस तरह रखा गया था, जिस तरह उस वक़्त रूह निकल गया था, इसी तरह आज भी रूह निकला हुआ है। जिस तरह उस वक़्त जिस्म सही सालिम तरोताज़ा मौजूद था, आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म बिल्कुल सही तरोताज़ा मौजूद है। ये मेरे पास अबू मिशकात शरीफ है, सफ़ा 316। इसके अंदर हजरत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है। उसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह कसम उठाकर फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहु अलआन लफ़ी अनहारिल जन्नत यनगमिसु फ़ीहा। जिस्म यहाँ उसका पड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी जिंदगी की तशरीह फरमाते हैं कि वो जन्नत की नहरों के अंदर मौजूद है, जन्नत के अंदर वो मौजूद है। जिस्म उसका मय्यत यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिस्म के अंदर कोई जिंदगी नहीं। जो मौलाना आपका अपना दावा है कि इस जिस्म उनसरी के अंदर जिंदगी पैदा हो जाती है, उस ऐसा ताल्लुक होता है जिस ताल्लुक की वजह से जिस्म के अंदर जिंदगी पैदा होती है, इसका सबूत न अब तक आप दे सके हैं, न किसी कुरान की आयत से सबूत दे सकते हैं, न किसी हदीस से सबूत दे सकते हैं, न इजमाए उम्मत से सबूत दे सकते हैं, न किसी एक सहाबी के कौल से सबूत दे सकते हैं, न इमाम अबू हनीफा से सबूत दे सकते हैं। आपने ऐसा गलत मसलक इख्तियार किया हुआ है। खुदा आपको कुछ अपना खौफ अता फरमाए। आपके दिल में अगर कुछ खुदा का खौफ पैदा हो जाए तो आप इस किस्म का गलत नजरिया कभी इख्तियार न करें। ये 641 सफ़ा है बुखारी शरीफ जिल्द सानी का। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो फरमाती हैं कि फलम्मा माता, जब रसूलुल्लाह फौत हो गए, मौत का जाम नोश कर लिया, कालत या अबता अजाबा रब्बन दआ या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मअवा। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि अब मेरा अब्बा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर आपका ठिकाना है। जिस्म मुबारक आपका बिल्कुल सही सालिम यहाँ मौजूद है और आपका रूह मुबारक वहाँ मौजूद है। वो रूह